رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر تعارف دورہ قرآن کے اندر میں لا یحب اللہ چھٹا پارہ ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، اللہ یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سب کچھ سنتا اور ہر بات کو جانتا ہے۔ یعنی کسی کی برائی بیان کرنا عام حالات میں جائز نہیں، البتہ اگر کسی پر ظلم ہوا ہو، یعنی کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، تو وہ اس ظلم کا تذکرہ لوگوں سے کر سکتا ہے، اور اس تذکرے میں ظالم کی جو برائی ہوگی وہ معاف کر دی، یعنی جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ اگر برائی کر رہا ہے تو وہ معاف کر دی جائے گی۔ لیکن اس میں حکم یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بتائے جو اس ظلم کا بدلہ لے سکے اس سے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کریں تو اللہ ایسے لوگوں کو ان کے اجر عطا کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار یعنی نبوت عطا کی۔ اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ان سے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، اور ہم نے ان سے بہت ہی پکا عہد لیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل، وہ کہتے تھے ہمارے دل جو ہیں وہ بالکل ہی مذہب سے غیر محفوظ ہیں، ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہے، تو ہم دین کی کسی بھی بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ در حقیقت میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، یعنی کوئی بھی چیز جو ہے حق کی نہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بضرور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اب یہاں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ تمام انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، اور ان انبیاء پر امت محمدیہ گواہ ہوگی، اور امت محمدیہ کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے۔ تو اس پر یہ آتا ہے کہ ہر نبی اپنی امتوں کے سامنے کھڑا ہوگا، یعنی جو لائن اور صف ہوگی وہ پیچھے ہوگی، اور ہر نبی اپنی امت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئے گی تو اللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ، کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ تمہیں میرا بیٹا بنا دیں، یعنی دین میں غلو جو انہوں نے کیا تھا اس کا تم نے حکم دیا تھا؟ تو حدیث مبارکہ کے اندر میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مسام کے اندر میں سے، جہاں سے ہمارا پسینہ آتا ہے، وہاں سے خون کے قطرے ٹپکیں گے، اور وہ اتنی دہشت اور خوف میں ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ رب العالمین، میں جب تک ان میں رہا میں اس چیز کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی کہ میں نے ان کو یہ نہیں کہا جب تک میں ان میں رہا، ہاں البتہ جب آپ نے مجھے اوپر آسمان پر بلند کر دیا اس کے بعد کیا معاملہ ہوا وہ آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ البتہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں اور مومن ہیں اور اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، اور قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کے پاس بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کے پاس، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم السلام کے پاس بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اور بہت سے رسول ہیں جن کے واقعات ہم نے پہلے تمہیں سنائے ہیں، اور بہت سے رسول ایسے ہیں کہ ہم نے ان کے واقعات تمہیں نہیں سنائے، اور موسیٰ سے تو اللہ براہ راست ہم کلام ہوا تھا۔
یہ سب وہ رسول تھے جو ثواب کی خوشخبری سنانے اور دوزخ سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے، تاکہ ان رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ کا اقتدار بھی کامل اور حکمت بھی کامل ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ یہ کافی لوگ مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے اس کے بارے میں وہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور یوں تو اللہ کی گواہی بالکل کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح کبھی اس بات کو آڑ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نامقرب فرشتے اس میں کوئی آڑ سمجھتے ہیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں آڑ سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ اب تکبر جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کو کسی بھی حالت میں پسند نہیں ہے۔ متکبر شخص کے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو وہ قیامت کے دن میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں اس شخص سے نہ تو کلام کروں گا اور نہ ہی میں اس کی طرف دیکھوں گا۔ سورۃ المائدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی، اور علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے۔ اس زمانے میں اسلام کی دعوت جو ہے وہ جزیرہ عرب کے اندر بہت اچھی طرح پھیل چکی تھی، اور جو دشمنان اسلام تھے بڑی حد تک وہ شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست اسلامی ریاست مستحکم طور پر اور معاشی لحاظ سے قائم کی تھی، وہ بہت اچھے طریقے سے مضبوط جڑ کی حیثیت اختیار کر چکی تھی، یعنی وہ بہت جڑ اپنی بنا چکی تھی اور مستحکم ہو چکی تھی۔ اس صورت میں آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا بھی تذکرہ ہے، اور کچھ احکامات جو ہیں وہ شراب جوئے کے متعلق آتی ہیں کچھ حرام کے لیے، اور اسی کے ساتھ میں اس کے اندر میں ہے کہ جو اللہ نے دین ہے اس کو بطور اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے، اور آج کے بعد جو احکامات ہیں وہ ختم کر دیا، یعنی حلال حرام کے جو احکامات ہیں وہ اس کے اندر میں کر دیے گئے۔ اکملت لکم دینکم، آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ہی اس نام کا جو مائدہ ہے وہ اس لیے پڑا کہ عربی میں مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ عیسیٰ ہم ایک دسترخوان جو ہے وہ اس کو دیکھیں اترتا ہوا، جیسے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترتا تھا، ہمیں بھی کوئی ایسا خوان آسمان سے اتارا ہوا نظر آئے، ہم اس کو کھائیں تو ہم ایمان لائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر اللہ نے آسمان سے ایک دسترخوان اتارا جسے مائدہ کہا جاتا تھا، تو اسی نسبت سے سورت کا جو نام ہے وہ پڑا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے جو چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرط یہ کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دیتا ہے۔ چپایا تو ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو چار ہاتھ پاؤں پر چلتا ہو، لیکن ان میں سے وہ جانور حلال ہیں جو مویشیوں میں شمار ہوتی ہیں، یعنی گائے، اونٹ، بھیڑ، بکری یا ان مویشیوں کے مشابہ جیسے ہرن، نیل گائے وغیرہ۔ اچھا، ان حرام چیزوں کی طرف اشارہ جن کا آگے جو ہے وہ آیت بالخصوص 3 کے اندر میں تذکرہ کیا جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں تو وہ چپائے ہی، لیکن وہ حرام کیسے ہوئی ہیں وہ بتایا جائے گا۔ پھر اسی کے ساتھ میں اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں جب حالت احرام میں ہو تب تمہارے اوپر خشکی کا شکار جو ہے وہ منع ہے، ہاں سمندری تم کر سکتے ہو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے کر جائے جائیں، اور نہ ان پٹوں کی جن کے گلے میں پڑے ہوئے ہوں، اور ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کی خاطر بیت حرام کا ارادہ کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تو تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بہت ہی بڑا سخت ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ یہ تمام کام حرام ہیں، تم پر مردار جانور، خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور حرام کر دیے گئے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو،
اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو۔ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ آج کافی لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئی ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر جو ہے وہ دل میں پیدا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا، لہٰذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو۔ ہاں، جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے، بشرط یہ کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو، تو بے شک اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اوپر دیکھیں، گلا گھٹ کر مرنے والی، چوٹ کھا کر مرنے والی، اگر وہ چاہے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، یہ تمام ہیں حلال، لیکن وہ مر گئی ہیں ذبح ہونے سے پہلے تو وہ حرام قرار دی گئی ہیں۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں جو بتوں کے نام پر یا کسی ایسی جگہوں پر آستانوں کے اوپر ذبح کی جاتی ہیں، وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ پھر سب سے آخر میں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہ پھنس چکا ہے جہاں پر اس کو حلال نہیں مل رہا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام تھوڑا سا کھا سکتا ہے، لیکن اتنا رغبت کے ساتھ نہ کھائے، اتنا کھائے جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان میں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے رہنے والے ہوں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے جو تم پر انعام فرمایا اس کو یاد کرو۔ جو کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں، تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ کا رعب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 نگران مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اگر تم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، میرے پیغمبروں پر ایمان لائے، عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا، یہاں پر قرض حسنہ کی بات ہو رہی ہے، تو یقین جانو کہ میں تمہاری تمام برائیوں کا کفارہ ادا کر دوں گا، اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ بنی اسرائیل کے دراصل 12 قبائل تھے، تو ان سے جو عہد لیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہر ایک سردار کو جو ہے وہ اپنے قبیلے کا نگران بنایا گیا، اور انہی نگرانی کے تحت ان سے عہد لیے گئے تھے۔ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی کو قرض دے، اور اس قرض کا یہ کہ اس کی غریب کی مدد کرنا بھی ہو، چاہے وہ پیسوں سے ہو یا کسی مالی چیز سے ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میں احسان اور اذیت نہ ہو، یعنی وہ جو قرض ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ یقیناً کافر ہو گئے۔ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو؟ تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے، اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے، اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات یہود و نصارہ بھی مانتے تھے مختلف مواقعوں کے اندر میں، کہ اللہ رب العالمین اگر جس کو چاہے تو وہ اس کو عذاب کا نشانہ بنا سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ یہود ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، وہ تمام قبائل، تمام گروہ، تمام جماعتیں، تمام مذاہب جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے یہ ہام، لات، منات، عزا، صائبہ، وسیلہ اور دیوی دیوتائیں یہ اللہ کے قریب جو ہیں وہ بڑے جلدی ہوتے ہیں، یا یہ جو ہیں وہ اللہ کے کچھ کام اور نظام چلانے میں اللہ کی مدد فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کے قریبی ہیں۔ ہم ان کو اگر کوئی اپنی بات بتائیں گے تو یہ بہت جلد ہماری بات اللہ رب العالمین تک پہنچائیں گے، تو یہ ذریعہ وسیلہ اور ذریعہ بناتے تھے اللہ تک اپنے پیغامات کو پہنچانے کا۔ قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں کہ تم مجھے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا،
اور دیکھو جو میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا کفران نعمت نہ کرو، یعنی ان نعمتوں کا کفر نہ کرو، ان کی ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے کسی درمیانی شخص کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے یہ کہا کہ مجھے عیسیٰ کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے بندے کے درمیان، کہ کوئی وہ بندہ اگر مجھ سے کچھ کہہ رہا ہے تو عیسیٰ کو کہے اور عیسیٰ مجھ تک وہ پیغام پہنچائے۔ میں اپنے بندے کی خود ہی بات سنتا ہوں اور میں اس بات کو سننے کے ساتھ اس کو خود ہی جواب دیتا ہوں۔ وہ آیتیں ہیں نا کہ جس کے اندر میں اللہ فرما رہی ہیں کہ اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور پھر میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہر فرد کی فریاد جو ہے وہ خود سنتے ہیں، اس کے اندر میں کسی وزیر مشیر یا کسی درمیانی شخص کی ضرورت نہیں ہوتی اللہ کو۔ اللہ ڈائریکٹ بندوں کی باتیں بھی سنتے ہیں اور ڈائریکٹ ہمارے معاملات کو سیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ یہاں بتا رہے ہیں کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم یا ان کی والدہ جو ہیں وہ ذریعہ نہیں ہیں، اگر اللہ چاہے تو ان کو بھی اس دنیا سے، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، احادیث کے اندر میں ہے، وہ بحیثیت امت مسلمہ کے جو ہے نا وہ حیثیت سے زمین پر اتارے جائیں گے، ان کا نزول ہوگا، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے اور اپنی قوم کے اندر میں پیغام دیتے رہے تھے، تبلیغ کرتے تھے، تب تک تو وہ نبی تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبعوث کر دی گئی بحیثیت نبی کے، اس کے بعد انبیاء کے پچھلے سلسلوں کی شریعت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کام جو تھے وہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے تھے، اب نہیں اس کے اندر میں کوئی تبدیلی ہو سکتی۔ عیسیٰ اتریں گے بھی نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حیثیت سے نہیں، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے، نبوت کی حیثیت سے نہیں اتریں گے۔ ہم ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں تب تک جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نہیں تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج سے 1400 سال پہلے تک مبعوث کر دیا گیا تھا، اس کے بعد سے اب تک اور قیامت تک جو بھی شریعت ہوگی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوگی۔ آخری نبی کے طور پر ہم اللہ ہی کے نبی کو مانیں گے، انہی کا قانون، انہی کی شریعت، انہی کے احکامات کو ہم بجا لائیں گے۔ اچھا، اس آیت میں نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ کافی نڈر تھی، اور بات کرتے ہوئے بھی ان کا جو ہے وہ رجحان اسی سا پر ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے، اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ نے ان کو کہا نا کہ میدان تی سے نکلو اور مصر کے علاقے کی طرف جاؤ، پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی موسیٰ وہاں تو جبار قوم ہے، ہم تو نہیں جا سکتے، اس طرح کرو کہ تم اور اپنے اللہ کو لے جاؤ، ان سے جنگ کرو، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ہم نہیں جائیں گے ان سے جنگ کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے، اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا اچھا، تو وہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے، تو اے موسیٰ اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی اس نافرمانی کی بنا پر 40 سال تک جو ہے نا فلسطین میں ان کا داخلہ منع فرما دیا تھا، اور یہ مختصر علاقے میں جو ہے وہ بھٹکتے رہے تھے، نہ یہ آگے بڑھنے کا ان کو راستہ ملتا تھا، نہ پیچھے مصر واپس جانے کا۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع اور حضرت کالیب علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ تھے، اور انہی کی برکت اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ان کے اوپر نازل ہوئیں، جن کا تذکرہ بالخصوص سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ، کھانے پینے کے لیے من و سلوہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان لوگوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان کے اوپر خانہ بدوشی کی جو زندگی ہے وہ مسلط کر دی۔ پھر آدم کے 2 بیٹوں کا تذکرہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کے بعد، کہ جب ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا تو دوسرے کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اللہ نے میری قربانی قبول نہیں کی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے کہا تھا کہ اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف قتل کے ارادے سے بڑھائے گا تو میں تمہارے ہاتھ کو نہیں روکوں گا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ اپنا دفاع نہیں کیا، فطوعت، آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، اور نامرادوں میں وہ جو شامل ہو گیا۔ خاسرین جو ہوتی ہیں نا وہ ناکام اور خسارہ پانے والے، جو دنیا کے اندر دوڑ دھوپ تو کرتی ہیں لیکن آخرت میں ان کا کوئی اجر یا کوئی چیز جو ہے وہ نہیں آتی۔ اب وہ اسے قتل تو کر دیا لیکن اس کو لاش کہاں کرے، یہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اللہ نے 2 جو ہے فرشتوں کو کووں کی شکل میں جو ہے وہ زمین پر بھیجا،
وہ ایک دوسرے سے لڑے چوچے مار کر ایک کوے نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر اس کے بعد اس نے زمین کھودی اور اس کے اندر اس کو دفنایا اور اٹھ کے چلا گیا۔ تو وہاں سے جو ہے وہ اس کو سمجھ آیا، اس نے کہا میں اتنا حقیر ہو گیا ہوں کہ میں ان سے سیکھ رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے ہی جو ہے وہ دفنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی۔ وسیلہ سے یہاں مراد ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ بن سکے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بنانا جو ہے وہ درست ہے۔ اور جہاد جو ہے وہ کوشش اور محنت کا نام ہے۔ اب جہاد ہم وہ تو نہیں کر سکتے جو قتال فرض کیا گیا تھا مومنین پر جنگی صورتوں میں تلوار سے، نیزے وغیرہ سے، لیکن نفس کے لیے جہاد ابھی بھی ہے۔ جہاد کی اقسام میں جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، تو یہ تو ابھی بھی ہم جو ہے وہ کر سکتی ہیں، علمی لحاظ پر بھی ہم جہاد کر سکتی ہیں۔ صرف جہاد بالقتال منع ہے، تلوار کے ساتھ میں جنگ کرنا وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس میں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو جہاد کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ہمارے پاس ابھی بھی فرض ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں۔ پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، بے شک اللہ بہت ہی بخشنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ ہی کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں، یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یعنی یہودیت کا دین اختیار کر لیا۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے، جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو اس سے بچ کر رہنا، اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے اگر کوئی دعوت حق کو قبول نہیں کر رہا تو آپ کے اوپر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اس کو نہیں بچا سکتے، تو اے نبی ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کچھ پیشوا، کچھ ایسے لوگ تھے یہودی اور عیسائیت مذہب کے اندر میں جو صرف رقوم یا رشوت کی بنا پر اللہ کی کتاب میں جو ہے وہ تحریف کر دیتے تھے، تو اللہ رب العالمین اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اس تورات میں ان کے لیے حکم لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے گا۔ ہاں، جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب اس پر دیکھیں کہ قتل کے بدلے قتل قصاص کہلایا جاتا ہے۔ زخموں کا بھی آپ کا کسی نے اگر زخم لگا کے آنکھ پھوڑ دی ہے تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ ہی، اللہ کہتی ہیں اسلام کے اندر میں پورا پورا بدلہ ہے۔ اسلام میں جتنا آپ کے ساتھ ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ ہے۔ ہاں، اگر آپ زیادتی کریں گے تو پھر آپ ظالم ہو جائیں گے، تو وہ جو ہے وہ مظلوم بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں جو بھی ہے آپ پورا پورا بدلہ لیں۔ اگر آپ معاف کر دیں تو وہ آپ کا دینی بھائی ہے، آپ عفو درگزر سے معاملہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کا دینی بھائی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کے نگہبان ہے، لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، لہٰذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اس وقت تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے یہ ان کے لیے ہے کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے اور وہ اپنے مذہب پر اپنی ان چیزوں پر ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ صرف ان کو پہنچاتے رہیں، پھر آخرت کے دن جو ہے وہ اللہ ان کا معاملہ برابر کر دے گا۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناؤ، یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس پر دیکھیں کہ اس آیت کی تشریح یہ ہے
مختصر کہ غیر مسلموں سے کسی بھی طرح کے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر آپ رکھ بھی رہے ہیں تو وہ حدود کے ساتھ میں ہو، یعنی جو اللہ نے حدیں عائد کی ہیں یہ ان حساب سے آپ ان کے ساتھ میں معاملات کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، تمہارے یار و مددگار تو اللہ، اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا، اور کافروں کو یار و مددگار نہ بناؤ، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتے ہیں، یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب، تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں، جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبۃ عند اللہ، اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی، جن پر اپنا غضب نازل کیا، جن میں سے لوگوں کو بندر اور خنزیر بنایا، اور جنہوں نے شیطان کی پوجا کی، وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر ہی باہر نکلے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا چھپاتے ہیں۔ اب اس پر دیکھیں نا، انسان اگر جتنا بھی مرضی کہہ دے کہ ہم دین کے احکامات کے اوپر ہیں، ہمارے لیے دین مذہب جو ہے وہ بہت بحیثیت اسلام پسندیدہ ہے، لیکن ان کے کسی بھی معاملے سے دین نہ جھلک رہا ہو یا ان کے کسی بھی اعتبار سے ان کے اعمال کے اندر میں جو ہے وہ شریعت کا کوئی قاعدہ نہ مل رہا ہو، تو ایسے لوگ صرف دین کا مذاق ہی بنا سکتے ہیں۔ وہ منہ سے صرف کہہ رہے ہیں دین یا اسلام بحیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے جو شریعتیں ہمیں نازل کی گئی تھیں وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ ایمان کا سب سے پہلا تقاضا عمل ہے، یعنی جو آپ کے اوپر احکامات نازل ہوں اس پر عمل کرو۔ اچھا، اگر کوئی انسان نہیں مان رہا نا تو اس کا طرز عمل بنی اسرائیل جیسا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جب نبی آئے تھے نا اور احکامات دیے گئے تھے تو وہ ان احکامات کو لے لیتے جیسے جو ان کا نفس مانتا تھا، اور وہ اس بات کو چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے جو ان کا نفس نہیں مانتا تھا۔ یعنی فی زمانہ اگر ہم دیکھیں، جیسے ہم شاپنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو جو چیز ہمیں پسند آتی ہیں ہم وہ خرید کرتے ہیں، باقی ہم ساری چیزوں پہ صرف وزٹ کرتی ہیں۔ تو انہوں نے دین کو نا ایسا بنا لیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں یہ دین کا مذاق ہے۔ ایسے ہی لوگوں سے جو ہے وہ کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی، عمل صالح ان کے اندر میں نہیں ہے، ان کی دین ان کے اعمال کے اندر زینت نہیں بنا، ان کے دین جو ہے وہ ان کے چلنے پھرنے پہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے پہ، ان کے معاملات میں چھلکتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، حالانکہ خدا کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ رکھے گا۔ عیسائیوں میں نا عقیدہ سلیس ہے، تو وہ تین کا مجموعہ کر دیتی ہیں، یعنی کہ ایک باپ یعنی اللہ، ایک بیٹا حضرت عیسیٰ، اور ایک جو ہے وہ روح القدس۔ اب وہ نا تین تکونی عقیدے کے اوپر ہیں، تو اللہ کہہ رہی ہیں یہ عقیدہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کیا پھر یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے، حالانکہ اللہ تو بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح عیسیٰ ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، یہ دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہی ہیں، پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے اتنی بڑی وضاحت دی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کھانا کھاتے تھے، کیونکہ اللہ ایسی تمام چیزوں سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ہم نے پڑھا اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ پیاس بھوک تمام چیزوں سے مبرہ ہے، ان کو انسانی خواہشات کچھ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا ہے، انہوں نے صرف اپنے دین میں غلف کیا۔ اچھا، غلف کا جو مطلب ہے نا یہ کہ کسی کام میں اس کی معقول حدود سے آگے بڑھ جانا، تو انہوں نے کیا کیا، عقلی دلیل ہی نہیں ہے، یا عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا بھی ہوگا۔ یہودی سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ
سورہ اخلاص کے اندر میں مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ ان سے کہیں میں تو اکیلا ہوں، میں نظام قدرت کو چلانے کے لیے مجھے کسی کی ساتھ کی کسی اولاد کی اولاد تو اس کو چاہیے جس کو ایک وارث چاہیے ہوتا ہے، یا کسی نظام کو چلانے کے لیے ایک پرسن چاہیے ہوتا ہے۔ میں خود ہی اکیلا بہت ہوں، مجھے اولاد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا جوڑ ہے جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہو۔ تو اللہ نے سورۃ الاخلاص کے اندر میں ان تمام باطل عقائد کی تردید کر دیا کہ ایسا کچھ ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ آخر میں جا کے کہہ رہے ہیں تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا۔ اس کی وجہ یہ کہ ان میں بہت سے علم دوست، یعنی ان کے اندر میں عالم ہے، ٹھیک ہے، کسی سینا و رہبانم و انہم لا یستکبرون، ان کے اندر دوست عالم بہت سے تارک دنیا درویش ہیں، نیز یہ وجہ بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو اسی لیے ہسٹری آپ چیک کریں نا، اس میں عیسائیت مسلمانوں کے قریب تر مذہب رہا ہے اور یہودیت بہت دور ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ 100 میں سے ایک صرف یہودی مسلمان ہوگا، اور اگر عیسائیت کو دیکھا جائے تو 100 میں سے 10 جا کے مسلمان ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے ذرا قریب تر ہے۔ اسی لیے جب نکاح کی بات آتی ہے، ہمارے مومن مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عیسائی عورتوں سے، وہ عورت جو عیسائیت مذہب کے اندر میں پارسا ہو، یعنی وہ عیسائی مذہب کے اندر میں پاک دامن ہو، وہ اپنے مذہب کے حساب سے عبادت والی عورت ہو، اس سے ہمارا مرد جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اور یہودیوں سے یا مشرک عورتوں سے جو نکاح وہ منع کیا گیا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے کے آئیں۔ تو بہرحال اللہ ہمیں دین کے اندر بالخصوص غلو سے محفوظ فرمائے، نئی ایجادات سے محفوظ فرمائے، شرک کرنے سے اللہ رب العالمین ہم تمام کی حفاظت فرمائے، ماہ صیام کے اندر میں ان تمام کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرماتے رہیں۔ اللہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو قبول فرمائے، جو سنتے ہیں اس کو قبول فرمائے، اور اس تمام کو ہمارے اعمال صالح کے اندر میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔